الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلباء اور میری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ اجلاس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور اس علاقے میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے۔ مدرسہ دیکھ کر اور آپ لوگوں سے ملاقات کر کے جو آپ نے محبت پیش کی، اس سے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو باقی رکھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسانات فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم ان احسانات کو شمار کرنا چاہیں اور ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم ان احسانات کو، ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کی جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں وہ سب فنا ہو جانے والی ہیں۔ یہ ہماری زندگی جو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے، یہ زندگی بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ دنیا کا سارا نظام ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا بھی فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ ہے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت، جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی وہ نعمت کام آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پوری دنیا دے دے، دنیا کی ساری نعمتیں دے دیں اور ایمان سے محروم کر دیں تو ایسا شخص خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور اگر ایک شخص کو، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ
دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیں لیکن ایمان کی دولت عطا فرما دیں تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں اس نعمت کے بارے میں بار بار سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ نے جب اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غیروں کی طرح آزاد نہیں ہیں۔ ایک ایمان والا بندہ ہر چیز کو کھا نہیں سکتا، ایک ایمان والا بندہ اور بندی ہر چیز کو پی نہیں سکتے، ایمان والا بندہ ہر چیز کو دیکھ نہیں سکتا، ایمان والا بندہ ہر چیز کو سن نہیں سکتا، اور ایک ایمان والا بندہ ہر چیز کو زبان سے بول نہیں سکتا، بلکہ ایمان والا انہی چیزوں کو کھائے گا جن کے کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور مذہب اسلام نے اجازت دی ہے، انہی چیزوں کو کھائے گا۔ ایک ایمان والا انہی چیزوں کو پیے گا جن کے پینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ایک ایمان والا انہی چیزوں کو دیکھے گا جن کے دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ایک ایمان والا انہی چیزوں کو سنے گا اور سننا چاہیے جن کے سننے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی مفہوم کو ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور غیروں کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک قیدی قید خانے میں آزاد نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا وہاں، بلکہ اس کو وہاں کے قوانین کا پابند ہونا پڑتا ہے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے اس کو وہاں کے قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا بندہ ہو یا بندی ہو، اس دنیا میں رہ کر اس کو شریعت کے اصول اور شریعت کے قوانین کی پابندی کرنا پڑے گی، اور غیروں کے لیے آزادی ہے، وہ جو چاہیں کھائیں، وہ جو چاہیں پئیں، وہ جو چاہیں دیکھیں، وہ جو چاہیں سنیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ساری پابندیاں تو ایک ایمان والے کے لیے ہیں۔ اگر ایک ایمان والا بندہ یا بندی اس احتیاط کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کے ساتھ، ایمان شرط ہے، ایمان کی حالت میں جو مرد یا عورت نیک عمل کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی دنیا کی زندگی بھی اس کی آسان ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بھی تفکرات سے خالی ہوگی، فکروں سے خالی ہوگی، اور آخرت کا وعدہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آئے گا اللہ فرماتے ہیں تو ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی دین کے مطابق
اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ خلیفہ دوم جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنے بڑے مقام پہ فائز اور اتنے اعلیٰ درجے کے نبی جو صحابی وہ کہہ رہے ہیں ایک تابعی سے جن کا نام حضرت کعب احبار ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ جب کانٹے دار درختوں کے درمیان سے گزرتے ہیں تو اس وقت آپ کے گزرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس زمانے میں آج کل کی طرح سڑکیں نہیں تھی، روڈ نہیں تھے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، پیدل چلنا پڑتا تھا اور کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جب آپ کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہیں تو آپ کے گزرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں ایسی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے کپڑے کانٹوں میں الجھنے نہ پائیں۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا بس تقوی کا مفہوم یہی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن حرام سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے آدمی دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور آخرت میں جو کامیابی کے وعدے ہیں اور جو جنت کے نعمتوں کے ملنے کے وعدے کیے گئے ہیں وہ متقین کے لیے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنت میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے۔ کہیں فرمایا گیا ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ متقی لوگ، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی گویا کہ جنت کی نعمتوں کے جو وعدے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے۔ ابھی چند مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کو فرض کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی روزے کی حالت میں تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کمرے کے اندر کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات مستحضر ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ کمرے کے اندر کچھ کھا لے پی لے
اور باہر آ کر کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو کوئی نہیں پتہ لگا سکتا کہ اس نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ تو جو کیفیت ایک ایمان والے کی روزے کی حالت میں ہوتی ہے، یہی مطلوب ہے کہ ایک ایمان والے کی پوری زندگی میں یہی کیفیت ہونا چاہیے۔ آدمی تنہائی میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، لوگوں کے درمیان ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور دل بنتا ہے اور دل کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ جرائم اور گناہوں سے بچانے والی چیز صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے۔ دنیا کا کوئی قانون لوگوں کو جرائم اور گناہ سے نہیں روک سکتا۔ دنیا کا قانون صرف انہی جرائم کو روک سکتا ہے جو کھلم کھلا ہوتے ہیں، جو علل اعلان ہوتے ہیں۔ وہ گناہ جو تنہائی میں ہوتے ہیں ان کو روکنے والی چیز صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کو بنایا تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا تھا، اور جب دل بن گئے تھے تو پھر پہلی بات تو ان سے گناہ ہوتے نہیں تھے، اور اگر کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ ایک انسان ہی تھے اور وہ انسانی فطرت سے خالی نہیں تھے، ان کے اندر بھی انسانی فطرت پائی جاتی تھی، تو کبھی اگر بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو گیا تو جب تک اس گناہ کو معاف نہیں کرا لیتے تھے ان کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، بدکاری ہو جاتی ہے، اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اگر وہ گناہ کو چھپا لیتی تو کوئی سزا نافذ نہ ہوتی، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر میں دنیا میں بچ گئی لیکن آخرت کی سزا اس کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ اس ڈر نے ان کو مجبور کیا اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی واپس جاؤ، جب یہ بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا، پھر ہم اسلامی قانون کے مطابق سزا نافذ کریں گے۔ وہ واپس چلی گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد آئیں، گود میں بچہ لیے ہوئے تھیں اور فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس وقت تم کو سزا دی جاتی ہے تو بچے کی پرورش کون کرے گا، بچے کو دودھ کون پلائے گا، لہذا تم ابھی واپس جاؤ، جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ کچھ کھانے پینے لگے تب آنا، تب ہم سزا دیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ جب تیسری مرتبہ آئیں تو فی یدہ کسرۃ من خبز، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تھا۔ جب تیسری مرتبہ بارگاہ رسالت میں آئیں تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ میرا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب وہ روٹی کھانے لگا ہے، لہذا مجھ پر سزا جاری کر دی جائے۔
اب دیکھیے، نہ تو کوئی ان کے خلاف FIR تھی، نہ کوئی ان کو نوٹس بھیجی گئی تھی، نہ ان کو بلانے کوئی پولیس گئی تھی. وہ بار بار جو بارگاہ رسالت میں آ رہی تھی، کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، جو مجبور کر رہا تھا اس بات پر کہ دنیا کی سزا ہو جائے، اس لیے کہ آخرت کی سزا بہت سخت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کی کفالت میں دیا، ایک صحابی کی ذمہ داری میں دیا کہ اس کی پرورش کریں، اور اس خاتون پر اسلامی قانون کے مطابق ان کو سزا دی گئی، پتھروں سے ان کو مارا گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی. کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان صحابیہ کے تعلق سے ایسا کوئی جملہ کہہ دیا جس سے ان کی تحقیر ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا، سنو، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر امت میں تقسیم کر دی جائے تو ساری امت کی مغفرت ہو جائے. تو گویا کہ یہ تھے صحابہ، صحابیات. جب دل بنتا ہے اور دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. جیسے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو آدمی اس وقت اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ پکڑ میں آئے. تو ایک ایمان والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں. جب یہ چیز دلوں میں پیدا ہوگی اور ہر وقت اس بات کا استحضار ہوگا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آدمی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے حقوق کو ضائع نہیں کرے گا، نہ وہ حقوق اللہ کو ضائع کرے گا اور نہ وہ حقوق العباد کو ضائع کرے گا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تو بنیادی چیز ہے تقوی. اور ہر ایمان والا کامیاب ہونا چاہتا ہے. اور کامیابی کیا ہے؟ عہدہ ملنا یہ کامیابی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کو عہدہ مل گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، کسی کو مال و دولت مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا. ایسی چیز نہیں ہے. یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا جو معیار ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہے. ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخلے کے میرے حق میں فیصلے ہو جائیں. یہ جلسے جلوس اور دینی مجلسوں کا انعقاد، نماز روزہ زکوٰۃ، یہ ایمان والا کیوں کرتا ہے؟ سب میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخلے کے فیصلے کر دے. یہی تو نیت ہوتی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو، تو ہمیں اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا اور اس بات کا استحضار پیدا کرنا ہوگا کہ یہ دنیا یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک آخرت کی زندگی آئے گی جس میں رب العالمین کے سامنے ہر ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کو یاد کرو
جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو جب آخرت کا استحضار ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک چیز کا مجھے جواب دینا پڑے گا، اور دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے روکتی ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال وہ درست ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو سارے جسم بگڑ جاتا ہے، اور اعضاء سے نکلنے والے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا الا وہی القلب، اور وہ ہے دل۔ دل جب درست ہوگا تو اعمال بھی صحیح صادر ہوں گے، دل کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر اعمال بھی صحیح صادر نہیں ہوتے۔ جیسے انسان کی ظاہری بیماری ہوتی ہے اور کچھ باطنی بیماری بھی ہوتی ہے، تو جسمانی اور بیماری اور ظاہری بیماری کا علاج ہوتا ہے اسپتالوں میں، ڈاکٹروں کے پاس۔ اگر بخار آ جائے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کچھ اور بیماری ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی ظاہری بیماری کا علاج کراتا ہے۔ اور باطنی بیماری کیا ہے؟ دل میں کبر کا ہونا، دل میں حسد کا ہونا، دل میں کینہ ہونا، دل میں بغض ہونا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو باطنی اور روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، اور یہ ان کا علاج ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس۔ آپ اہل اللہ سے تعلق قائم کریے، علماء سے تعلق قائم کریے، تب جا کر روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور دل درست ہوتا ہے، اور جب دل درست ہوگا تو اعضاء سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ بھی صحیح ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی کے لیے اور ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے ایسی چیزیں فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں میں مختلف صحابہ سے مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نجات کیسے حاصل ہوگی؟ جہنم سے ہم بچیں گے کیسے؟ اس لیے کہ جہنم سے بچنا ہی یہ حقیقت میں کامیابی ہے، اور ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ صحابہ کو بھی یہی فکر رہتی تھی کہ ہم کون سا ایسا عمل کر لیں جس کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو ایک صحابی آئے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اور دوسری بات فرمائی،
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بول دیا اور وہ الفاظ فضا میں گم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں اچھا یا برا، وہ سب اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے۔ ہم اچھا بولیں گے، اچھے کلمات بولیں گے، وہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں۔ کچھ برا بولیں گے، وہ بھی اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ زبان سے نکلنے والے کلمات کی اہمیت کتنی ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ ایک وہ شخص جس نے 60 سال 70 سال کفر اور شرک میں گزارا، لیکن مرنے سے پہلے ہوش و حواس کی حالت میں اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کے پڑھنے سے 60 اور 70 سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سے صحابہ ہیں جن کی اکثر زندگی کفر اور شرک میں گزری اور وہ ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھا، اللہ کو ایک مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اسلام میں داخل ہو گئے، سارے گناہ ان کے معاف ہو گئے۔ یہ ہے زبان سے نکلنے والے کلمے کی اہمیت۔ اور خدا نخواستہ ایک وہ شخص جس نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی عبادت کے ساتھ گزاری، دینی زندگی گزاری، ایمانی زندگی گزاری، اور مرنے سے پہلے اس نے کوئی غلط کلمہ زبان سے نکال دیا اور خدا نخواستہ وہ مرتد ہو گیا، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، تو یہ 60 اور 70 سال کی جو عبادتیں ہیں وہ سب اکارت ہو جائیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے نعوذ باللہ اور اس نے حج کر لیا تھا اور پھر وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور مالدار ہوتا ہے، تو پہلا والا حج وہ ختم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور پہلا حج وہ ارتداد کی وجہ سے ضائع ہو گیا، سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے زبان سے نکلنے والے کلمات کی اہمیت۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے جو چیز بچانے والی ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ جب زبان کنٹرول میں ہوگی، زبان قابو میں ہوگی، تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ زبان سے غیبت ہوتی ہے، زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، زبان سے آدمی کسی کو برا بھلا کہتا ہے، زبان سے آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو، کشادہ ہو، کافی ہو۔ اس کا مفہوم شارحین نے لکھا ہے کہ گھر کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے جو وقت بچے وہ وقت اپنے بیوی بچوں کے درمیان گزارنا چاہیے۔ آج ایک عام مزاج بن گیا ہے
کہ ہمارے نوجوان بھائی چوراہوں پہ، ہوٹلوں میں کئی گھنٹے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ضروری کاموں سے جو وقت بچے، ایک آدمی ملازم ہے، ملازمت کرنے جائے گا، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے گا، اور بھی بہت سے ضروری کام ہیں، ان کو کرنے کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ وقت گزرنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کے درمیان۔ اگر والدین حیات ہیں تو والدین کے درمیان، کیونکہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ ہم اس سے قرآن دیکھتے، ہم اس سے اپنے والدین کو دیکھتے، ہم بیت اللہ کو دیکھتے، علماء کو دیکھتے، اہل اللہ کو دیکھتے۔ تو یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں۔ تو جب ایک ایمان والا بندہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنا وقت گھر میں گزارے گا تو بچوں کی تربیت بھی صحیح ہوگی، وہ بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے گا۔ اگر ہم نے اپنا وقت ہوٹلوں میں گزارا، چوراہوں میں گزارا اور لایانی باتوں میں گزارا تو یاد رکھیے پھر وہ شخص بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ضروری کاموں سے وقت بچے اس کے بعد گھروں میں رہنا چاہیے، والدین کے درمیان رہیں، بیوی بچوں کے درمیان رہیں، والدین کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں، اس لیے کہ والدین کی خوشی یہ اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اگر چاہتے تو ہماری فوراً پکڑ کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہلت مل جاتی ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہم کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کو سوچ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں تھوڑا سا رو لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک تو گنہگار کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ، اور دوسرے شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جب اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی بڑائی کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اگر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، تبھی جا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ان جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو، انقلاب آنا چاہیے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے سنا فلاں نے بہت اچھی تقریر کی تھی، فلاں نے ایسی کی تھی، یہ واہی کے لیے نہیں ہے، داد دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو پھر یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ دعا کریے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔
حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے، بالکل پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے۔ بچوں کی دستار بندی ہونا ہے، ان بچوں کی دستار بندی ہونا ہے، وہ آگے تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا دستار فرمائیں گے اور کچھ فرما کر پھر دعا فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے بیچ میں ایک نعت خواں